ایک عالم دین میرے پاس آیا، آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، جاننے والے دوست تھے. اس نے کہا 13 لڑکیاں ہو گئی ہے اور گھر جو ہے نا بلاؤں سے بھرا ہوا ہے. ایک اور بلا گئی انہیں ڈکس. میں نے کہا حدیث میں ہے جس کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے پیغمبر کہتے میں ان کے ہاں مہمان ہوتا ہوں. تو آپ کے گھر 13 دفعہ پیغمبر مہمان ہوئے تو آپ خفا ہے. بیٹے کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، بیٹی کے لیے. اور پیغمبر کہتے ہیں جس نے بیٹیوں کو گزارا اس کو قیامت کے دن غمگین نہیں ہونے دوں گا. اور ایک حدیث میں آپ نے کہا میں تب جنت جاؤں گا کہ بیٹیوں کے باپ کو ساتھ کر لوں. میں نے 10-12 حدیثیں سنائی، خود بھی محدث تھا، استاد العلماء تھا، ہم سے بہت پہلے اور بہترین پڑھا ہوا تھا، لیکن غمگین تھا، پریشان تھا، بیٹھا ہوا ہزار و قطار رو رہا تھا. میں نے خاطر تواضع کی اور تب کی دی. میں نے کہا تکڑا ہو جاؤ، ہمت نہ ہارو، بیٹوں کا نمبر ہے. اس نے کہا نہیں بابا بس. میں نے کہا مان لو، منہ سے جو بھی بول نکلا، جس نے تولا پورا تول نکلا. ہمت نہیں آ، ڈٹ کے اپنی ڈیوٹی بجاؤ. وہ ایک پیر نے کسی مرید کو تعویذ دی نا، مرید بڑا خوش اس نے کہا بات سنو، صرف تعویذ سے کام نہیں ہوا، تسی بھی ہلا جلا کر. تو میں نے کہا رات کا کھانا کم کھاؤ اور کم مقدار میں گوشت استعمال کرو اور چیزیں کم کرو، دودھ اور شہد اور انڈے کا استعمال کرو. علماء کہتے ہیں 3 چیزیں جنت کی دنیا میں ظاہر ہوئی، اول دودھ، دوسری شہد، تیسرا انڈا. اللہ رب العالمین نے 13 بیٹیوں کے بعد مولانا کو اس عاجز اور فقیر کے دعا سے اور تدبیر سے 5 بیٹے عطا فرمائے لگاتار. مائزانٹنگ کا ہر بیٹے پر یہاں آتا تھا غریب اپنے حساب سے، کجورے، کجیاں، وہاں کا اچار، یہ وہ، اور سندھی اجرک، سب چیزیں لاتا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. اور حدیث شریف میں ہے خدا تعالیٰ سے سب باتیں کیا کرو، ان سے کیوں شرماتے ہو؟ بندوں سے تو آدمی شرماتا ہے، حق تعالیٰ کو تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، یہاں میں پٹ رہا ہوں، یہاں مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، مجھے بچاؤ.